اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام سامعین و حاضرین کی خدمت اقدس میں ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کی آیت نمبر 118 سے 121 کی طرف، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا آپ کا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم تفسیر کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے تھے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، یا کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مثل ان کے قول کے، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد اور بینا الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک بلا شبہ
ہم ہی نے بھیجا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ بشیرم و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر والا تسألو اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے ان اصحاب الجحیم دوزخ والوں کی بابت ولن ترضا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کل یہودو آپ سے یہودی ولن نصارا اور نہ عیسائی حتیٰ کہ تتبعا آپ پیروی کریں ملتہم ان کی ملت کی قل کہہ دیجئے انا بلا شبہ خود اللہ ہی ہول خدا اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے والا این اتبعتا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من علم ماں تو نہیں ہوگا لکا آپ کے لیے من اللہ ہی اللہ سے بچانے والا من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار الذین وہ لوگ کے آتیناہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوت ہی جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بہ اس کے ساتھ ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے بہ اس کے ساتھ فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اب ہم ان آیات کی تشریح کی طرف اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ معزز حاضرین، پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ آئے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نت نئے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جانچ پڑتال تھا، لیکن حقیقت میں آپ کو تنگ کرنا اور اذیت پہنچانا تھا۔ ان کے اسی طرح کے مطالبات میں سے دو مطالبے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کرے، وہ خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے فضول مطالبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کبیدہ خاطر ہو جاتے، بہت دکھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کی یہ فرمائشیں کوئی انوکھی اور ان کا یہ مطالبہ کوئی نرالا تو نہیں۔ جاہلوں نے ہر دور میں اسی قسم کے مطالبے پیش کیے ہیں، ان سے پہلے یہود بھی اپنے انبیاء سے اسی قسم کے مطالبات کر چکے ہیں۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب ایمان لائیں گے۔ آپ کے زمانے کے مشرک و کافر اگرچہ پہلے زمانے کے کافروں سے بہت بعد میں آئے تھے اور آپس میں ان کا کوئی سلسلہ وصیت بھی نہیں تھا، مگر دل سب کے ہم رنگ تھے، سوچ سب کی ایک جیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شبہات میں مشابہت اور ہم رنگی تھی، اور آیات و معجزات کے انکار میں بھی ایک دوسرے کے قدم بقدم تھے۔ گویا قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے، اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات، اعتراضات اور سوالات دہراتی ہے۔ اسی طرح سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی بیان کی گئی ہے کہ اللہ جو چاہے فیصلے کرتا ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 5 سورۃ تغابن پارہ نمبر 28، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے عملوں کا وبال چکھا، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں راہ دکھائیں گے؟ پھر انہوں نے کفر کیا، منہ موڑا، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے۔
اسی طرح جب ہم یہود کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تھوڑے لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے اور زیادہ لوگوں نے آپ کو اذیت ہی دی۔ اس بات کا ذکر بھی سورۃ صف میں آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 7، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور دین اسلام اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 119 اور 120 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے نبی، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو تبھی راضی ہوں گے کہ آپ ان کی طرف چلے جائیں اور اس دین کو چھوڑ دیں اور ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے طرف بھیجے گئے تمام انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں پہلے یہود کے بارے میں بتایا گیا۔ سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 5 ترجمہ ہے، ان لوگوں کی مثال جنہیں حاملے تورات بنایا گیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی، کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان برے اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ان میں سے جو منافق لوگ تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، تو ان کا رویہ کیا تھا؟ سورۃ المنافقون میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، آیت نمبر 5 اور 6 میں ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے، آؤ رسول خدا تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ نفی میں اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اتنے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جہنم کے اوپر پیش کیے جائیں گے، اور آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، آپ صرف انہیں ہمارا پیغام پہنچا دیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر یہ آپ سے منہ موڑتے ہیں تو یہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ممکن ہے، اور
اللہ ہی کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے۔ تو یہود و نصارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کی اصل وجہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھلے لفظوں میں واضح فرما دی کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت ہر زمانے میں وہی ہدایت ہے جو اس زمانے کا نبی اور رسول لے کر آئے۔ پہلی ہدایتیں اگرچہ اپنے اپنے وقت پر ہدایتیں تھیں، مگر منسوخ ہونے کے بعد ہدایت نہیں رہتی، بلکہ خواہش نفس بن جاتی ہیں، اور نفسانی خواہشات کا اتباع کبھی ہدایت نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو صریح گمراہی اور ضلالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کی باتیں سننے اور لکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، ہم یہود سے کچھ تعجب خیز باتیں سنتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے دین کے بارے میں حیران ہو، جبکہ میں تمہارے پاس صاف اور واضح دین لے کر آیا ہوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کسی چیز کی اتباع جائز نہ ہوتی۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ قرآن و سنت ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے، صرف حسب خواہش بنایا ہوا دین ہے، اس لیے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اس بات کا یقینی اور قطعی علم آ چکا ہے کہ ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ گزشتہ تمام ہدایتیں نہ یہ کہ منسوخ ہو چکی ہیں، بلکہ نفسانی خواہشات بن چکی ہیں۔ لہٰذا اگر اب بھی آپ اصل ہدایت چھوڑ کر کسی منسوخ ہدایت کو اپنائیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا جو آپ کو عذاب الہی سے بچا سکے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول کریم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگیں گے تو آپ کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ خطاب اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہے، مگر سمجھایا آپ کی امت کو جا رہا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھنا کہیں یہود و نصارہ کی دوستی اور خیر خواہی کے حصول کی خاطر ہدایت اور ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا، اس طرح اللہ کے غضب کا نشانہ بھی بنو گے اور اس کی مدد اور نصرت سے محروم بھی ہو جاؤ گے۔ سبھی اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے انات، حسد و بغض اور تعصب کی وجہ سے آپ کی پیروی نہ کی، وہاں کچھ صالحہ اور اچھے کردار کے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو دل و جان سے تسلیم کیا اور آپ کی تعلیمات کو اپنی جان سے عزیز بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو مذمت کرنے کے بعد اچھے لوگوں کی یوں تعریف کی ہے کہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مراد ہیں، جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ قرآن مجید کو خوب توجہ اور غور سے پڑھتے تھے۔ جنت کا ذکر آتا تو جنت کا سوال کرتے، اور جہنم کا ذکر آتا تو اس سے پناہ مانگتے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے۔ کلام الہی میں نہ لفظی تحریف کرتے نہ معنوی، جیسا کہ دوسرے یہودی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں تھیں، ان کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ کھول کر بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید کی محکم باتوں پر عمل کرتے، متشابہات پر ایمان رکھتے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں انہیں اہل علم سے حل کراتے تھے، اور قرآن مجید کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے تھے۔ اہل کتاب کے اچھے اور برے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یا آپ کی پیش کردہ ہدایت یا قرآن مجید کے انکاری ہیں وہ انتہائی خسارے میں ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیے بغیر جنت کا حصول ناممکن اور محال ہے۔ آپ کا منکر پکا جہنمی ہے، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت اور اس کی رضا کے مظہر جنت سے محروم کر دیا جائے اور اس کے غضب کی جگہ جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو شخص بھی میرے متعلق سن لے، یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على